بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس تکبیر کانفرنس کے حوالے سے، جو کہ یوم تکبیر کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اس پہ جو ہے بات کی گئی ہے۔ آپ سب دوستوں کی محبتوں کا شکریہ اور تشریف لائے اور ہماری بات کو سننے کے لیے آپ موجود ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ یوم تکبیر کیوں منایا جاتا ہے؟ ہمارے اس دنیا میں ڈائریکٹلی ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف علاقائی اور رشتے کی بنیاد پر ہے، تو رشت میڈیا ہے، جنہوں نے آج تک کہ ہمیں پاکستان سے لے کے آج تک دل سے قبول نہیں کیا، اور ہر وقت وہ اس سازش میں رہتا ہے، اور باقی جو دنیا کے دیگر ممالک جو بین الاقوامی ایجنڈا پاکستان کے خلاف رکھتے ہیں، ان کی ملی بھگت سے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرے، پاکستان کو کمزور کرے اور پاکستان کے دفاع کو کمزور کرے۔ یوم تکبیر 28 مئی 1998 میں جب انڈیا نے اس سے پہلے ایٹمی دھماکے کیے، تو میں اس لیے اسپیسیفکلی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس دو راستے تھے۔ ایک، ہمیں کہا گیا کہ آپ ڈالرز لے لیں، کچھ دنیا کی سہولیت لے لیں اور دھماکے نہ کریں، اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو راستہ ہم نے منتخب کیا وہ یہ تھا کہ ہم ڈالر کو ریفیوز کر سکتے ہیں، ہم حالات کو فیس کر لیں گے، لیکن اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی، اپنے دفاع پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اسی حوالے سے آج آپ کے ساتھ ہیں، اور 28 مئی کو یہ پریس اور یوم تکبیر کانفرنس منائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے طول و عرض میں عوام کا سمندر وہاں پہ موجود ہوگا، اور جو اس بات کی گواہی دے گا اور اس بات کے ساتھ اس کا عزم کرے گا کہ ہم کسی بھی صورت میں ایٹمی پروگرام پہ کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ آج آپ لوگوں نے کے علم میں ہے، آج پھر وہی وقت ہے جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطرے میں تھا۔ آج اس کا اظہار حامد میر کے پروگرام میں آپ کے علم میں ہے کہ خواجہ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کیا کہ ہمیں IMF قرضہ اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ کہتی ہے کہ ایٹمی پروگرام پہ کمپرومائز کرو۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ اپوزیشن تو یہ باتیں کرتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز کرنا چاہ رہی ہے، لیکن جب کوئی ڈیفنس منسٹر یا گورنمنٹ کا کوئی منسٹر وہ یہ بات کرے تو اس کا مطلب یہ اس بات کو سچا سمجھ لینا چاہیے۔ آج ہمارے ملک کے سیاستدان اس بات پہ خاموش ہیں، وہ حکومت میں تھے، حکومت میں ہیں، یا اس وقت جس جگہ پہ بھی ہیں، کوئی اس بات اس ایشو پہ بات نہیں کرتا، سب کے سب خاموش ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے اس پہ خاموشی کی جو تاریخ کی ہے، اس کے عوض یا اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم سب کو اپنے مفادات سے بالا ہو کر پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں پاکستان، جس طرح پاکستان قربانیوں کے بعد بنا، نظریہ پاکستان کا تحفظ بھی بقائے پاکستان ہے، ہم نے دیکھا ہم پیچھے ہٹے تو 1971 میں مشرقی پاکستان آزاد۔ آج ہم بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، آج ہم ایک قوم نہیں، 75 سال گزرنے کے باوجود ہم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، ہمیں اپنے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں ایٹمی پاکستان کے ساتھ ہمیں اسٹینڈ کرنا ہوگا۔ آج آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے، یہ بات میں کسی اور موقع پر اس میں انشاءاللہ کروں گا، لیکن آج چونکہ فوکس ہمارا تکبیر کانفرنس کا حصہ ہے، ایٹمی پاکستان کے حصہ، ہم دنیا میں صرف اور صرف زندہ ایٹمی پاکستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ادروائز دنیا ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی۔ آپ نے دیکھا کہ جن جن ملکوں نے کمپرومائز کیا یا انہوں نے اپنے دفاعی ترتیبات کے معائنے کرائے، آپ کی عراق آپ کے سامنے ہے، لیبیا آپ کے سامنے ہے، باقی ممالک آپ کے سامنے ہیں، کہ پہلے وہ جہاں سے لوگ لیبیا میں مزدوری کرنے جاتے تھے، لیکن جب وہ وقت بدلا تو اس وقت وہ بیچارے دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں۔ آپ معاشی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے بڑے لوگوں نے
اس وقت جو حکومت میں تھے یا رہے، انہوں نے ایک سازش کے تحت اس ملک کو لوٹا، اس ملک کو کمزور کیا تاکہ اس ملک کو کمزور کیا جائے۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ اپنے حوالے سے کبھی پریشر مائنڈ لیے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی کے پریشر رہا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم آج اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دنیا کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں قرضے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے وسائل سے اپنا ملک چلا سکتے ہیں، صرف شرط ایک ہے کہ ہم غیر ضروری اخراجات کو ختم کر دیں اور کرپشن جو ملک کو لوٹ کے ملک کا پیسہ باہر لے جایا جاتا ہے اس کا تو ہر سدباب کر لیا جائے۔ تو اس کے لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، افراتفری ہے، شور ہے، انتہائی اس وقت ملک جو ہے وہ بڑے کشید کی حالت ہے۔ اس حوالے سے ہم نے 9 مئی سے پہلے بھی ہم نے سب پارٹیز کے پاس گئے، ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں۔ ڈیموکریسی جس کو کہتے ہو اس کا نام صرف ڈائلیگ ہے۔ ڈائلیگ اگر ڈیموکریسی سے نکال دیا جائے تو ڈیموکریسی نہیں رہتی، وہ صرف فاشزم ہوتی ہے، عاملیت ہوتی ہے، یا اور سسٹم آف گورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کہ اگر بیٹھ جائیں ایسا نہ ہو کہ ملک کو بہت بڑا نقصان ہو، اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی فلاح کے لیے، اس عوام کی ترقی کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے تھا۔ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو لوگ حکومتوں کی طرف جاتے ہیں، لوگ گورنر اس کی طرف جاتے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف، وزیر اعظم اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک پہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ معاملہ کیا گیا۔ ہم آج اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، جو صرف کسی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ان کے ساتھ پولیٹیکلی ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، ان کو جو اس میں ملوث کسی بھی طریقے سے ان واقعات میں ملوث نہیں ہیں ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہ کیا جائے، لیکن جو اس میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم تعمیر کی بات کرتے ہیں، تعمیر سے ملک ہم آگے بڑھتے ہیں، تقریب سے کبھی احتجاج ہونا چاہیے، کسی کے کوئی داد بنتا تو اس کے لیے احتجاج ہوتے ہیں، لیکن احتجاج کا طریقہ بڑا مختلف ہوتا ہے، یہ احتجاج کے طریقے کار نہیں ہوتے۔ ہم آپ سب کو گزارش کرتے ہیں کہ ملک اس وقت خطرے میں ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام اس وقت خطرے میں ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیجیے، لوگوں کو اس کے پاس رائے معلومات دیجیے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے اس کو وہ چیزیں جو پازیٹیو بھی ہوتی ہیں ان کو دکھانی چاہیے۔ آپ وہ پہلو دکھائیں کہ جو لیبیا میں ہے، اب وہ پہلو دکھائیں جو عراق میں ہے، جو شام میں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صرف اور صرف ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہم دفاع پہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دفاع مضبوط ہو کر ملک مضبوط ہو، لہٰذا ہمیں اپنے ایٹمی پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے۔ آپ 28 مئی تکبیر کانفرنس میں تشریف لائیے، شرکت کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے، ہم انشاءاللہ عزیز اس دن اس پاکستانی عوام کی مدد سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ پاکستانی عوام کسی بھی صورت میں ایٹمی اثاثہ جات کے کمپرومائز کو قبول نہیں کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔